السلام علیکم جناب، پراپرٹی ڈرائیو میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن میں جو چیز اسٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ ایک پلاٹ خریدتے ہوئے B17 کے اندر آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سپوز اگر آپ کی ڈیل کسی پلاٹ کے اوپر طے پا گئی ہے اور آپ لوگوں کا اتفاق ہو گیا کہ جی ہم نے یہ پلاٹ خریدنا ہے اور بیچنے والا بھی اس پہ متفق ہے، تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ مالک ٹو مالک کا تو یعنی اونر ٹو اونر بہت کم ہوتے ہیں کہ اس طرح ہوں ڈیل۔ اور اگر اس طرح کی ڈیل نہیں ہے اور ڈیلر کے تھرو جا رہے ہیں تو آپ نے ظاہر بات ہے کہ اس پلاٹ کو آپ نے لاک کرنے کے لیے ایک ٹوکن دینا ہوتا ہے۔ وہ ٹوکن اماؤنٹ جب آپ دیں گے تو آپ کو اس ٹوکن اماؤنٹ 50,000 لاکھ یا جو بھی طے پاتی ہے وہ بیانے سے پہلے ہوتی ہے، جس میں آپ ایک اماؤنٹ دے دیتے ہیں جس کی آپ کو اس جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک آفس کی ایک رسید دے دیتے ہیں جو کہ ان کے آفس کی ہوتی ہے، ان کے لیٹر ہیڈ پہ ہوتے ہیں، اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو شرائط ہوتی ہیں، یہ جس طرح آگے موو کرنا ہوتا ہے وہ پھر آپ لوگوں کے درمیان طے پا جاتا ہے، جو کہ بیانے کی صورت میں اگلے فیز میں جاتے ہیں اور آپ ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر ساری جتنی بھی آپ کی شکیں ہوتی ہیں، آپ کی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، پیمنٹ کتنے ٹائم میں کریں گے، کتنی ابھی کر دیے، کون گواہان ہے، یہ تمام چیزیں اس پہ لے آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے جی سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو فائل آپ پرچیز کریں، جو پلاٹ پرچیز کریں، اس کی ممبرشپ نمبر اٹھانی ہے آپ نے۔ اگر آپ کسی اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو، آپ کسی کنسلٹنٹ کے تھرو لے رہے ہیں تو اس کنسلٹنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ جی مجھے اس کی ویریفیکیشن کروا کے دیں، جو کہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں اور اگر وہ کرتے ہیں تو بھی، اور اگر نہیں بھی کرتے ہیں اور آپ کو ان کے تسلی نہیں ہے تو آپ جی وہ ممبرشپ نمبر لے کے G8 مرکز میں ملٹی کے آفس جائیں، وہاں پہ ان سے کہیں جی میں یہ پلاٹ خریدنے لگا ہوں، مجھے یہ ممبرشپ نمبر ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں۔ اب آپ کو یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دو تین چیزیں پوچھنی ہیں۔ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ جناب کہ یہ اس پلاٹ کے اوپر کوئی قانونی کارروائی تو نہیں چل رہی، کوئی اسٹے تو نہیں ہوا ہوا، کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے پوچھنی ہے اس کے اوپر پینڈنگ ڈیوز تو نہیں ہے، کوئی واجبات تو نہیں رہتے۔ تیسری چیز جو آپ نے پوچھنی ہے، کہیں یہ کینسل تو نہیں ہوا ہوا، کہیں اس کا آپ نے فائن تو نہیں لگا ہوا اور یہ کینسل ہوا ہوا اور اس کو جب تک کلیئر نہ کریں۔ اسپیشلی آپ اگر اوپن فائل لینے جا رہے ہیں نا، اس میں تو خاص طور پہ خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ اوپن فائل خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو رکھتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کی تصدیق اگر نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے وہ کسی نقصان میں یا خسارے میں پڑ جائیں۔ تو آپ نے جناب اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے، خود جا کے اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور وہ بھی بہترین چیز ہے۔ اگر آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ جو ہیں، وہ اگر اعتبار والے ہیں تو ایکسیلنٹ ہو جائے گا، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال جب یہ چیزیں آپ ملٹی کے آفس سے اوکے کر لیتے ہیں، وہاں سے آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل مل جاتی ہیں کہ جی نہ یہ فیک فائل ہے، نہ یہ اس کے اوپر کوئی پینڈنگ اماؤنٹ ہے، واجبات ہیں، نہ اس پہ کوئی اسٹے ہے۔ تو یہاں سے آپ کے ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ اب آپ جانے کے لیے تیار ہیں، جو کہ آپ پیمنٹ کا ارینجمنٹ کریں گے۔ یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو سجیسٹ کی ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح ہم نے دیکھے ہیں مارکیٹ میں، جنہوں نے پلاٹ خریدا اور بیانہ دیا، ایون پوری پیمنٹ کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ پلاٹ جو ہے اس کے اوپر اسٹے تھا اور ان لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا۔ تو جناب یہ ایک بڑی حساس چیز ہوتی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے قانونی کارروائی، کیونکہ اگر کسی پلاٹ پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں اگر ہو جائے تو وہ پھر نسل در نسل چلتا ہے جی، وہ فوراً نہیں ختم ہوتا، تو وہ سمجھے آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ تو اس ویڈیو کے اندر جناب میں نے آپ کو کچھ ٹپس دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ جب بھی آپ کوئی ڈیل بنا رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ دین آپ نے جو ٹرانسفر لینی ہے، آپ نے جی آفس آ کے لینی ہے، ملٹی کے آفس میں آ جانا ہے اور ٹرانسفر لینی ہے۔ ٹرانسفر لینے کا طریقہ جو ہے بالکل سیدھا سا ہے۔ آپ اگر اگین ایجنٹ کے تھرو آ رہے ہیں، آپ کے جو ریئل اسٹیٹ کے جو کنسلٹنٹ ہیں، وہ آپ کے کوائف لے لیں گے، جس میں آپ کی شناختی کارڈ کی کاپی، آپ کا موجودہ پتہ، آپ کی والدہ کا نام وغیرہ، اور نیکسٹ آف کن یعنی کہ آپ کے بعد کون اس کا وارث ہوگا وہ آپ نے بتا دینا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ جی ریڈی کروا دیں گے۔ نارملی جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کو زحمت نہیں دیتے کہ 2-3 گھنٹے جو وہ وہاں بیٹھے ملٹی کے آفس میں وہ چیزیں بنوا کے ریڈی کر دیتے ہیں۔ جب تمام چیزیں جی ریڈی ہو جاتی ہیں، بیچنے والے اور خریدار ان دونوں کو جی ملٹی کی انتظامیہ کے سامنے بٹھایا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ جی انگوٹھے لگائے جاتے ہیں، تصدیق کی جاتی ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ جو سیلر ہے وہ اس کا اونر وہ بیچنا چاہ رہا ہے ان کو، اور وہ جی جب تصدیق کر دیتے ہیں تمام ڈاکومنٹس پہ
वो अंगूठे वगैरह लगा देते हैं। फिर एक और कमरे में इनको जी थोड़ा टाइम दिया जाता है, इनको बिठाया जाता है और वहाँ पे इसकी तस्दीक की जाती है, सौदा करार पा जाता है। साथ ही आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप ट्रांसफ़र ले रहे होते हैं अपने नाम पे, तो आपको ट्रांसफ़र फ़ीस देनी होती है। ट्रांसफ़र फ़ीस जनाब 5 मरले पे तकरीबन 35-37 सौ रुपए के करीब है। फ़ीस है, माज़रत अगर मैं गलत बता रहा हूँ। और इसी तरह मुख्तलिफ़ साइज़ पे मुख्तलिफ़ ट्रांसफ़र फ़ीस है। इसके साथ आपको जी गेन टैक्स होता है, वो आपने देना होता है। वो फाइलर के लिए 1%, नॉन फाइलर के लिए शायद 2% कुछ इस तरह सीन बनता है। वो आपने जी इसके अलावा आपको तैयार करके ले जाना होगा। जब ये यहाँ पे कोई डील हो जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब कैश, जिस तरह के करोड़ की है, 50 लाख की है, 40 लाख की डील है जी, 40 लाख, बहुत सारे आपसे इंसिस्ट करते हैं कि जी मुझे कैश में चाहिए। आपने जनाब कैश को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि कैश को कैरी करना बड़ा मुश्किल है। इवन कि लोग जी ड्राफ्ट भी नहीं लेते। अगर आप ड्राफ्ट बना के लाएँ, वो कहते हैं नहीं जी हमने ड्राफ्ट नहीं लेना, हमने तो जी साफ़ी कैश उठाना है। उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं। सबसे अहम जो है वो इनकम टैक्स से बचने के लिए लोग करते हैं। तो आपने जनाब अपने अपने आप को सिक्योर करना है। अगर आपके पास कैश नहीं है, आप चाहते हैं जी मैं बैंक के थ्रू करूँ, तो आपने ये ट्रांसफ़र लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस में लाज़मी ये चीज़ रखनी है कि कैश होगी, कितनी कैश होगी। अक्सर इस पे इख्तलाफ निकल आता है और डील्स टूट जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने जब ट्रांसफ़र से पहले आप जो स्टाम्प पेपर पे जो भी बातचीत हो रही होगी उसमें आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें अगर मेंशन कर लें तो आपको कल को कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, मुस्तक़बिल में आपको ये बहुत काम आ सकती है। तो जनाब ये टिप्स जो मैंने आपको दी हैं, ये आपके लिए बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही हैं। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में अगर आप यहाँ अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या घर बनाने के लिए प्लॉट लेते हैं, तो आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप लोगों का सोसाइटी की तरफ से ओके हो जाए कि जी हाँ जी, सेलर बेच रहा है, बायर ख़रीद रहा है, सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद आपको 1 हफ़्ते का तकरीबन टाइम दे दिया जाता है कि जी आप आके जो नया ख़रीदार जिसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो अपने कागज़ ले जाएँ। इस तरीके से आपका जो एंड टू एंड ये प्रोसेस है प्लॉट की ओनरशिप हासिल करने का, ये मुकम्मल हो जाता है। तो जनाब इस वीडियो को आप लोग दूसरों तक जी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके लिए जी इन्फॉर्मेशन हो जाए। और अगर मैंने इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो जनाब, और अगर गलत कुछ हो गया तो देखिए इंसान हूँ, तो आप लाजमी कमेंट में लिख दें और मैं जी बिल्कुल उसको एडमिट करता हूँ हमेशा अगर कभी गलती है। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।